تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے ہیں، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا، وہ نماز کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ینفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ، بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے، 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے، تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت، تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے، جرمانہ رکھیں اپنے اوپر۔ جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے، یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ خود سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں، اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے، اتنی ترغیب دی، پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے۔ جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے
صدقے کا ذکر کیا. ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے, اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بھائی, یہی وجہ ہوگی نا, تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے. یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے, اصل وجہ یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا, اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے, اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو. اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا, اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے, خرید لے, انویسٹ کر لے, پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے. 1 کروڑ کا لے گا, میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا. اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا, اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ جواب میں این آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے, اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں ہے. اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے, اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے, یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے ہوئے اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا.